مدرسے انوار مدینہ للبنات زیر اہتمام انتظامی کمیٹی مسجد سلیم امیر کا سنگ بنیاد حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع نظامیہ کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس پروگرام میں نجم المحدثین علامہ مولانا سید صغیر احمد نقشبندی شیخ الحدیث جامع نظامیہ موجود تھے۔ قبل اس کے مسجد سلیم امیر میں دونوں علماء کرام کے خطابات ہوئے۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے اپنے خطاب میں اسلام میں تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا اور مدرسے کے قیام کو خوش آئند قرار دیا، اور نماز جمعہ حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع نظامیہ نے نماز جمعہ کی امامت کی۔ دونوں علماء کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر امام و خطیب مسجد حافظ قاری سید محمد صابر القادری و دیگر عہدیداران انتظامی کمیٹی مسجد سلیم امیر، بابو بھائی صدر، محمد مقبول جنرل سیکریٹری، سید معز الدین نقشبندی خازن، سید غوث محی الدین صدر قاضی محبوب نگر، حافظ الیاس نقشبندی خطیب مکہ مسجد، حافظ منیر الدین ناظم دارالعلوم الحرمین، مقامی کونسلر انت ریڈی اظہر کے علاوہ دیگر عہدیداران و ارکان انتظامی کمیٹی موجود تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ مسجد عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اور آدمی اس میں اپنی عبادت کر کے اپنے مکان چلے جاتا ہے، لیکن مسجد کا کام کسی کو نمازی بنانا نہیں ہے۔ نمازی بنانا یہ مدرسے کا کام ہے، تو مدرسے کے بغیر ہم دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، نہ نکاح کر سکتے، نہ خرید و فروخت کر سکتے، نہ کوئی اور معاملہ کر سکتے، کیونکہ ہم کو یہ ضروری ہے کسی بھی کام میں آغاز کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے یہ غور کرنا پڑتا کہ یہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ تو یہ کون بتائے گا؟ یہ تو مدرسہ ہی بتائے گا کہ یہ کام صحیح ہے یا صحیح نہیں، جائز ہے یا نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ مدرسہ ہی بتائے گا۔ تو اس وجہ سے مدرسے کی ضرورت مساجد سے بھی زیادہ ہے۔ تو اہل علم مردوں کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی۔ تعلیم صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے بھی عبادت ہے، عورت کے لیے بھی معاملات ہے، عورت کے لیے بھی ساری چیزیں ہیں جو مرد کے لیے ہیں۔ تو مرد کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، عورت کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے اتنی روایتیں ہیں، حضرت فلاں صحابی